آئیے آج فرعون ملعون کا واقعہ لے کر آیا ہوں، مکمل ضرور سماعت فرمائے اور اس سے نصیحت حاصل کیجئے دوسروں تک ضرور پہنچائے، مکمل ویڈیو دیکھے۔ ناظرین، فرعون کا واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ناک ایک تابناک باب ہے۔ بعض تواریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام مصب، دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون کا مصب بن ولید بن ریان تھا۔ عمر بھی تقریباً 400 برس کی ہوئی۔ اس عرصہ میں وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا، نہ اس کے سر میں درد ہوا تھا، نہ کوئی دشمن اس پر غالب ہوا، اور فرعون بھی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی۔ ترجمہ، کہا فرعون نے لوگوں میں ہوں تمہارا رب، تم سب کا رب، بڑا رب، اونچا رب سب کا، پس پکڑا اللہ اس کو سزا میں، پچھلی پہلی اور آخرت میں بھی عذاب دیں گا۔ اس نے دنیا میں بھی عذاب پایا۔ اول اچھا تھا، اس ملعون نے جب دعویٰ خدا کا کیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی بلاؤں میں گرفتار کر لیا، اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا تو سیر و سیاحت کو نکلا، ایک شہر کا نام ہے سخنا، سیر کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس جگہ حامان بے ایمان سے ملاقات ہوئی، کیونکہ حامان اسی جگہ کا باشندہ تھا۔ جب آپس میں ربط و ضبط قائم ہوئی تو حامان نے فرعون سے کہا میں بھی تمہارے ساتھ سیر کو چلوں گا اور دنیا کے حالات معلوم کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے۔ اس ایام میں جو ایام میں وہ داخل ہوئے پھل کے، ان دونوں نے کھیت والے کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا۔ کھیت والے نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم دونوں ہمارے یہاں مال خریدو اور بازار لے جاؤ، وہاں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال میرا تم لوگ فروخت کر دو گے تو پھر ہم دونوں کو کھانے کو دیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حامان سے کہا تم یہیں رہو اور میں یہ مال خرید کر بازار جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی فرعون مال خرید کر بیچنے کو شہر گیا، اور دکانداروں نے اس سے کہا کہ تم سوداگر ہو، خریدتے ہو مال اور بیچتے ہو، اور نقد میں پھل و ترکاری نہیں خریدتے، جس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں دے ڈالتا ہوں۔ ہمارے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ عرصہ تک سوچتا رہا، پھر وہ مال خرید کر اسی وعدے پر بیچ کر واپس اسی جگہ آ گیا، اور جس مالک سے مال لے جا کر یہ کام کرتا تھا ان سے وہ مال لیتا تھا اور بازار میں جا کر فروخت کرتا تھا۔ اتنا بول کر کہ وہاں سے چل دیا، پھر شام مصر کو جا کر ایک درخواست بادشاہ کو پیش کی۔ میں بعید الوطن ہوں، غریب ہوں، یعنی فرعون نے خط بادشاہ کو دیا کہ میں پھل بیچتا ہوں، رہتا ہوں، میں بعید الوطن ہوں، غریب ہوں، کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں، کوئی کام اس شہر میں مصر میں جہاں پناہ سرکاری عالی میں موافق گزارے کے ہو، غلام ہو، اس جگہ پر ہمیں معروف فرما کر سرفراز فرمائے۔ اس بدبخت کا نصیب بیدار تھا، یہ دیکھتے ہی بادشاہ مصر کا حکم ہو تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ وہ بولا داروغہ مقبرہ اس کی چاہتا ہوں، بے اجازت میری کوئی وہاں مردہ نہ گاڑے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر اس کو گورستان کی داروغہ دے دی۔ تب دروازے پر گورستان کی جا بیٹھا۔ قضاء الہی سے ایسا ہوا، اسی سال میں مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک لاش کے وارثوں سے ایک درہم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سارے روپیہ جمع ہو گئے۔ پھر اس روپیے سے مقربان بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی داروغہ لے لی، اور شاہ مصر اپنے جہل سے اس کو پیار کرتا اور خلت بھی دیتا۔ اتفاقاً قضاء الہی سے وزیر مصر مر گیا۔ اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہت مصر وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کر لے۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر کے سب سے پہلے تو مخلوق اپنے ہاتھ میں لے لو۔ فرعون نے کہا کہ ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہوں گی، کیونکہ تمام لوگ اس وقت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہے، کس طرح ان کو اپنا بناؤ، آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے۔ حامان اس بات کو سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر یہ تدبیر اٹھائی اور یہ ٹھہرائی کہ بادشاہ مصر سے درخواست کر کے میں چاہتا ہوں کہ 1 برس تک مصر کی رعیت کے واسطے خزانہ سے مفت فرمائش پوری کی جائے۔